اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کالا جادو کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے آپ کو کیسے نجات ملے گی، اس سے آپ کیسے چھٹکارا پا سکو گے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ سے باتیں کریں گے۔ اس کو ختم کرنے کے، اس کو کاٹنے کے کیا کیا طریقے ہیں، اس کے کیا کیا حل ہیں، ہم آپ کو ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ پیارے دوستو، کالے جادو کے بارے میں بات کیا جائے تو اس میں شیطان یعنی کہ ابلیس سے اپنا کام نکلوایا جاتا ہے، اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اس میں جو بھی کلمے پڑھے جاتے ہیں، جو منتر وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں بھری ہوتی ہیں۔ ابلیس کو یا پھر اس کے پیروکاروں کو، اس کی اولادوں کو معبود مان کر، یعنی کہ مدد کرنے والا مان کر، عبادت کرنے والا مان کر، نعوذ باللہ، ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ یہ جادو کرنے میں قرآن پاک کی بھی بہت بے حرمتی کی جاتی ہے۔ اس میں قرآن کو الٹا کر کے لکھا جاتا ہے، یا پھر گندے سیاہی وغیرہ سے لکھا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کام کرنے والوں کو، کالا جادو کرنے والے اور ایسے گندگی غلیظ حرکتیں کرنے والے کو، جادوگروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا، اور انہیں مارنے کا بھی حکم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے۔ آپ نے تمام جادوگروں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور بہت سے جادوگروں کو مار بھی دیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا ہی برا کام ہے، یہ کتنی بدکاری والا کام ہے، اور کتنا گندا اور غلیظ کام ہے۔ پیارے دوستو، آج کل کے دور میں تو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب کوئی مشکل آتی ہے، تو ہر شخص یہ کہنے لگتا ہے کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ کاروبار نہیں چلتا تو لوگ کہتے ہیں کسی نے جادو کرا دیا ہے، بیماری ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کسی نے جادو کروا دیا ہے، کام میں کامیابی نہ ملے تو لوگ کہتے ہیں کسی نے جادو کروا دیا ہے، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو وہ بھی کہتا ہے کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے، کسی کے گھر میں اگر رشتے نہ آئے تو وہ بھی یہی سوچنے لگتا ہے کہ کسی نے جادو کروا دیا، اگر کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کی دکان نہیں چلتی تو وہ بھی کہنے لگتا ہے کسی نے جادو کروا دیا۔ پیارے دوستو، آج کل کے دور میں لوگ ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو ہی ٹھہرا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بات جاننے کے لیے کہ اصل میں جادو ہوا بھی ہے یا پھر نہیں، اس کی کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ آئیے پیارے دوستو، ہم جان لیتے ہیں کہ جن پر بھی جادو کا اثر ہوتا ہے تو پھر ان میں کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، اگر کسی شخص میں 70% بھی یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس پر جادو کرایا گیا ہے۔ پیارے دوستو، خواب میں ہاتھی، شیر، بھالو یا پھر سانپ وغیرہ اگر دکھے، پیارے دوستو، جو بھی خطرناک جانور ہیں ان کو اپنے خواب میں دیکھنا، یہ بھی جادو ہونے کی علامت ہے۔ نیند میں رونا، ہنسنا، آوازیں دینا، چلانا، جھٹکے مارنا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ پیارے دوستو، خواب میں کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا، اور اس کے پیچھا کرنے کی وجہ سے خوف سے خود کو بھاگتے ہوئے دیکھنا، بہت ہی خطرناک اور بہت ہی ڈراؤنی شکل دیکھنا، کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا، اونچی جگہ سے خود کو گرتے ہوئے دیکھنا، نیند کا پورا نہ ہونا، نیند کا ادھورا ہونا، رات کو صحیح سے نیند نہ آنا، نیند میں سوتے وقت بے چینی ہونا، سوتے وقت اپنے ہونٹوں کو چبانا، کھنڈہر وغیرہ میں سنسان علاقوں میں خود کو دیکھنا، انجان جگہ پہ خود کو دیکھنا، مردوں کو دیکھنا، جو شخص گزر چکے ہیں ان کو دیکھنا، ایسی کوئی چیز نیند میں خود کو کھاتے ہوئے دیکھنا کہ جو کھلائی جا رہی ہو، صبح اٹھ کر اس چیز کو سچ میں کھایا ہو، ایسا محسوس کرنا۔ پیارے دوستو، یہ سارے علامات جادو کی نشانیاں ہیں۔
ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پر جادو کروایا گیا ہے۔ پیارے دوستو، ہر شخص جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ جادو کیے رہتا ہے، لیکن پیارے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اصل میں یہ جادو کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے طریقے کیا ہیں، اس سے نجات پانے کا کیا طریقہ۔ پیارے دوستو، بہت سے بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں کہ جو مولویوں کے پاس، جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ علاج کے نام پہ بہت سے پیسے اینٹھ لیتے ہیں، بہت سارے پیسے آپ سے لے لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج کے بعد آپ کو کسی بھی مولوی کے پاس، کسی بھی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والے ہیں، ایک ایسا طریقہ بتانے والے ہیں کہ آپ خود جادو کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہو اور خود ہی گھر پر بیٹھے ہی آپ اس کا علاج بھی کر لو گے انشاءاللہ۔ آپ کو کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام پڑھنا ہے اور اس کی برکت سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ پر جادو ہے یا پھر نہیں۔ پیارے دوستو، یہ جو نام میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس نام کو آپ نے 33 مرتبہ یعنی کہ 33 ٹائمز پڑھنا ہے، اور یہ نام پڑھنے کے بعد جب آپ سو جائیں اور سونے کے بعد جو میں 5 خواب بتانے والا ہوں، اگر یہ نام پڑھنے کے بعد آپ کو 5 خواب میں سے کوئی بھی خواب نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ پر بھی جادو کرایا گیا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی خواب آپ کو نظر نہ آئے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ پر کوئی بھی جادو وغیرہ نہیں ہے۔ اور ہاں پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ نام بنا پڑھے سوئے ہیں، یعنی کہ آپ نے یہ نام نہیں پڑھا اور ایسے ہی نارملی سو گئے اور ان میں سے کوئی خواب آئیں تو آپ اسے جادو کی نشانی نہ سمجھیے گا، بلکہ آپ جب یہ نام پڑھ کے سوئیں، سونے کے بعد اگر آپ کو یہ خواب آئیں تب بھی وہ جا کے جادو کی نشانی ہوگی۔ جو ہم 5 خواب بتانے والے ہیں، اگر اس میں سے کوئی خواب آپ کو نظر نہیں آیا تو آپ کسی کی باتوں پہ دھیان نہ دیجیے گا، بلکہ آپ خود سمجھ جائیے گا کہ آپ پر کسی بھی جادو کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر آپ پر جادو ہوگا تو ان 5 خوابوں میں سے آپ کو ایک نہ ایک خواب ضرور دکھے گا۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو جادو کے علاج کا عمل بھی بتائیں گے، اس کا بڑا ہی مبارک وظیفہ بھی بتائیں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ خود ہی اپنے جادو کا علاج کر سکیں گے۔ پیارے دوستو، اب دیکھ لیں، آپ سمجھ لیں کہ آپ نے یہ نام پڑھنے کے لیے کرنا کیا ہے۔ جب آپ سونے کے لیے جائیں تو پیارے دوستو، آپ نے سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو، پیارے دوستو یہ نام صرف آپ نے 33 مرتبہ یعنی کہ 33 ٹائمز پڑھ کے سو جانا ہے۔ اپنے سینے پہ دم کر کے یہ نام پڑھنے کے بعد اپنے سینے پہ دم کر لیں اور پھر آپ سو جائیں، اور پھر جب آپ صبح اٹھیں تو آپ یہ چیک کر لیں کہ آپ کو ان 5 خوابوں میں سے کوئی خواب نظر آیا یا پھر نہیں، کہ جو خواب اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں آپ غور سے سن لیں۔ اگر آپ کے اوپر جادو کا اثر ہوگا تو آپ کو ان میں سے ایک خواب ضرور نظر آئے گا۔ یہ خواب آپ کو تبھی نظر آئیں گے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام پڑھ کر سو جاؤ گے۔ پیارے دوستو، پہلے نمبر پہ جو خواب آپ کو نظر آئے گا، اس خواب میں آپ کو کالے کتے دکھائے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو خواب میں کالا کتا آپ کا پیچھا کرتا ہوا دکھ رہا ہے، پیارے دوستو آپ چاہیں تو کسی اور سے بھی چیک کروا سکتے ہیں، لیکن اللہ کا نام پڑھنے کے بعد اگر آپ کو یہ خواب نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ اگر خواب میں آپ کے پیچھے کالا کتا دکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ پر جادو وغیرہ کروانے کی کوشش میں ہیں یا پھر کروا چکے ہیں۔ نمبر 2، خواب میں کالے سانپ کا کاٹ لینا۔ پیارے دوستو، نمبر 2 پر یہ خواب ہے کہ اگر آپ خود کو کالے سانپ سے کاٹتا ہوا پائیں، اگر آپ خواب میں یہ دیکھیں کہ کالا سانپ آپ کو کاٹ رہا ہے یا پھر کاٹنے والا ہے یا کاٹ چکا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بھی جادو کا اثر ہے۔ اگر آپ نے اللہ کا نام پڑھ کے یہ خواب دیکھا، اللہ کا نام آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ نے یہ خواب دیکھا تو یہ جادو کا ہی اثر ہے، یعنی کہ کالا سانپ آپ کے پیچھے ہے اور آپ کو کاٹ لیتا ہے تو یہ بھی جادو کی علامت ہے، جادو کی نشانی ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ تیسرا خواب نوٹس کر لیجئے کہ جو شخص پر بھی جادو ہوتا ہے تو اسے بھی یہ خواب نظر آتا ہے۔ وہ خواب یہ ہے کہ آپ
اگر آپ خواب میں زمین کو پھٹتے ہوئے دیکھیں، پیارے دوستو اگر آپ اللہ کا یہ نام یا ممیتو پڑھ کے سوتے ہیں اور پھر آپ کو یہ خواب نظر آتا ہے کہ زمین پھٹ رہی ہے، پیارے دوستو اگر آپ کو کالا کتا پیچھا کرتا ہوا نہیں دکھا، سانپ کا کاٹنا نہیں دکھا، لیکن آپ کو یہ دکھ گیا یہ نام پڑھنے کے بعد کہ زمین پھٹ رہی ہے، تو پیارے دوستو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ نمبر 4، پیارے دوستو خواب میں سر پر اپنے اوپر کالے کووں کو گھومتے ہوئے دیکھنا، منڈراتے ہوئے دیکھنا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اگر آپ یہ نام پڑھ کے سوئے اور آپ کو اپنے اوپر کالے کوے منڈراتے ہوئے دکھ گئے تو آپ سمجھ جائیے آپ پر جادو کرایا گیا ہے۔ کوا آپ کے اوپر گھوم رہا ہو، آوازیں لگا رہا ہو، تو پیارے دوستو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو اب جو آخری خواب ہے کہ جس کے بارے میں بھی آپ کو جاننا چاہیے وہ آپ غور سے سن لیں، پورے دھیان لگا کے سن لیں۔ 5ویں نمبر پہ پیارے دوستو جو خواب ہے اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ کسی فقیر کو مار رہے ہیں یا پھر اسے بدزبانی کر رہے ہیں، اسے گالی وغیرہ دے رہے ہیں۔ پیارے دوستو اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا ممیتو پڑھ کر سوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی فقیر کو مار رہے ہیں یا پھر اسے کوئی گالی وغیرہ دے رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر کے باہر ملا ہو یا پھر راستے وغیرہ میں ملا ہو، اگر آپ نے اسے گالی دی یا پھر آپ نے اس پر غصہ وغیرہ کیا یا پھر آپ نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، تو پیارے دوستو آپ کو اس بات سے یہ سمجھ جانا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے، جادو کا اثر پوری طرح سے آپ پہ ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو یہ 5 باتیں، یہ 5 خواب یہ نام پڑھنے کے بعد سو جائیں، اور جب یہ 5 خواب نظر آئیں یا ممیتو آپ نے 33 مرتبہ پڑھا اور پھر آپ سو گئے اور ان 5 خوابوں میں سے کوئی بھی خواب نظر آیا تو آپ سمجھ جائیں آپ پر جادو ہو چکا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے اپنے جادو کے بارے میں جانیں گے، اس طریقے سے آپ پتہ لگائیں گے تو آپ کو کسی بھی مولوی کے پاس، کسی بھی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ پہلے دوستو اب آپ کے ذہن میں یہ ضرور آئے گا کہ اب تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ جادو ہو چکا ہے، جادو کا اثر ہو چکا ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے، ہم اس کا علاج کیسے کریں، اس کو ٹھیک کیسے کریں اور ہمیں کسی اور شخص کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ تو پیارے دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو میں جادو کے کارڈ کا علاج بھی بتائیں گے، اس کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ تو پیارے دوستو جادو کے جو علاج کا عمل ہے یہ بڑا ہی آسان ہے اور بڑا ہی مختصر ہے۔ آپ کو اس میں بھی بالکل وہی نام پڑھنا ہے یا ممیتو ہی پڑھنا ہے، بس آپ کو کچھ الگ طریقے سے پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو آپ نے سب سے پہلے تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ کو زبانی یاد ہو، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہی نام یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو اسے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے دوستو آپ نے آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے دوستو آپ نے آخر میں 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پیارے دوستو آپ صرف اتنا سا عمل کر لیں اور پھر آپ اچھے سے سو جائیں۔ جیسا بھی جادو ہوگا، جس نے بھی کرایا ہوگا، جس طرح کا بھی جادو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے نجات عطا فرما دے گا۔ آپ کا دماغ کھلا کھلا لگے گا، ایسا آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ پر سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ پیارے دوستو یہی ہے جادو کا کارڈ۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ پر کسی بھی طرح کے جادو کا اثر باقی نہ رہے گا اور انشاءاللہ آپ بہت ہی جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو اسے ایک لائک کر کے اپنے دوست و احباب تک، اپنے اہل و عیال تک، اپنے رشتہ داروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔